اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ رب تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میرا محبت بھرا السلام علیکم۔ میرے تمام وائی ٹی کے دوستوں، پاکستانی دوستوں، عزیزوں اور رشتہ داروں اور وہ سب دوست جو میری ویڈیو پر آتے ہیں یا نہیں آتے یا آ کر دیکھ کر چلے جاتے ہیں اور کمنٹ نہیں کرتے، سب کو بہت ڈھیر ساری عید مبارک۔ میرے تمام یوٹیوب کے دوستوں نے عید کیسی گزاری کے اسٹیٹس لگائے تو میں نے سوچا کہ میں کیوں پیچھے رہوں، میں بھی اپنا عید کیسی گزری کا اسٹیٹس لگا ہی دوں۔ ویسے بھی باہر کے ملکوں میں عید کا کیا مزہ، چاند رات تو ہم نے گھر میں گزاری، بس کیا تھا، پورے گھر میں نالا ڈھونڈنے میں لگے رہے۔ دوستو، آج میں باہر کے ملکوں میں رہنے والے بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا واقعہ ہو چکا ہوگا، وہ واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ یہ ایک بہت ہی مزے کی کہانی ہے اور اگر اسے آپ اینڈ تک دیکھیں تو آپ کو اچھا بھی لگے گا اور آپ کو خود احساس ہوگا کہ بہت سے لوگوں کے ساتھ باہر کے ملکوں میں یہ ہو چکا ہے، اور یہ ایک بہت ہی معلوماتی ٹاپک ہے جسے سن کر دیکھ کر نہ صرف آپ کو ہنسی آئے گی بلکہ آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ایسا کیوں ہوا اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو دوستو، جو لوگ باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں، امریکہ، برطانیہ، جرمنی یا سوئٹزرلینڈ یا کسی بھی باہر کے ملک میں، آسٹریلیا وغیرہ میں، جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، وہاں شلوار قمیض تو بس الماریوں کی زینت ہوتی ہے۔ عید یا کسی کی مہندی وغیرہ پر یہ والا لباس پہنا جاتا ہے اور بس اس کے بعد یہ لباس الماری میں ہی پڑا رہ جاتا ہے، جبکہ پاکستان میں یہ لباس ہر دوسرے انسان نے زیب تن کیا ہوا ہوتا ہے اور پھر بازاروں میں بھی عام بک رہا ہوتا ہے۔ درزیوں کے پاس بھی سلنے کے لیے ڈھیروں یہ لباس موجود رہتا ہے اور عید کے موقع پر چھوٹے بڑے بچوں نے یعنی کہ مردوں نے یہ لباس پہننا ہوتا ہے۔ امریکہ میں بہت کم لوگوں کو شلوار قمیض پہنے ہوئے ہم دیکھیں گے، اور اگر باہر لباس پہن کر کسی کو اس لباس میں ہم باہر کے ملکوں میں باہر گھومتے پھرتے ہوئے دیکھیں گے تو ہم سب کو بہت ہی عجیب لگے گا۔ یہاں مرد گھر میں شلوار قمیض پہننا بھی مناسب نہیں سمجھتے، باہر تو اور بات ہے، اور اس لباس کو صرف عید کے لیے الماری میں رکھ دیا جاتا ہے اور پھر جب بھی کوئی پاکستان جائے تو یہ سب شلوار قمیضیں اکٹھی کر کے پاکستان میں غریبوں کے لیے بھیج دیے جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، ہم نے تمام مردانہ شلوار قمیضیں اکٹھی کیں اور پاکستان میں جا کر بانٹ دیں اور کچھ وہاں چھوڑ آئے۔ اب جب یہ عید کا موقع آیا تو یہاں مردانہ شلوار قمیض تو تھی ہی نہیں، فوراً جنید جمشید برانڈ سے آن لائن شلوار قمیض سوٹ آرڈر کر دیے۔ اب کیا تھا، ہمارے پاس جنید جمشید کے سوٹ آ گئے۔ چاند رات کو سوچا کہ تمام سوٹ کھول کر استری کر کے رکھ دیں کیونکہ صبح عید کی نماز کے لیے جانا ہے، اور عید کی نماز بغیر شلوار قمیض پہنے ہوئے تو اچھی بھی نہیں لگتی، کیونکہ یہاں عید کے موقع پر ہی سب لوگ شلواروں قمیضوں میں اپنا جو یہ اپنے کنٹری کا لباس ہے وہ پہن کر آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس لیے یہاں بھی سب مرد جو ہیں شلوار قمیض، ان کے بچے بھی شلوار قمیضیں پہن کر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو دوستو، اب کیا تھا، تمام سوٹ کھولے گئے، استری کر کے رکھے، کسی سوٹ میں نالا یعنی کہ اوزار بند نہیں تھا۔ اتنے مہنگے سوٹ اور اوزار بند نہیں، پورے گھر میں نالے ڈھونڈتے پھرے۔ پرانے کوئی شلوار قمیض ہوتے تو نالے بھی مل جاتے۔ ایسی صورت میں ہم کو پاکستان خوب یاد آیا۔ ادھر گاڑی کھڑی کرو، نالے لے لو، پراندے لے لو، بیچنے والے آپ موجود۔ ہم لوگوں کو جگہ جگہ نالے پراندے بیچنے والے یاد آنے لگے۔ جہاں تو ڈالر سٹور پر بھی کہیں بھی نالے بکتے ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھے، اور نہ ہی گھر میں لاسٹک تھی۔ ہم پورے گھر میں نالے ڈھونڈتے رہے، نالے کے بغیر تو شلوار سوٹ بیکار تھا۔ تو دوستو، یہ ایک باہر کے لوگوں کے لیے بہت ہی بڑا مسئلہ ہے۔ ارے بھی اتنا بڑا برانڈ چلاتے ہو،
सूट ऑनलाइन बाहर के मुल्कों में भेजते हो और एक 50-100 का नाला इसमें डाल कर नहीं भेज सकते। तो दोस्तों, हमें कदम कदम पर पाकिस्तान में नाले लेलों की आवाज़ें बुलंद करने वाले याद आने लगे। ऐसा कुछ और भी लोगों के साथ हो चुका होगा, वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, अब फिर आप लोग सोचें कि हमने फिर क्या किया। आखिर ईद पर सलवार सूट तो पहनना ही था। हमने कपड़ा फाड़ कर उसके नाले बनाए और सलवारों में डाले और ईद की नमाज के लिए मर्दों को तैयार करके नमाज के लिए रवाना कर दिया। आज हमें मालूम हुआ कि नाले की कदर क्या है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, दुआओं में याद रखें। आखिर में कहूँगी कि अल्लाह ताला हम सबको हक़ और सच के साथ चलने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिराति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार।